26 दिसंबर के बाद से चंद वाक़यात गवादर में हुए जिनमें कुछ नाखुशगवार वाक़यात थे और जिनके लिए अभी हमने ईसाल सवाब के लिए दुआ की, हमारे सिपाही भी शहीद हुए। उस सिलसिले में आपको मैं ये आज चंद मुख्तसर सी बातें हैं जो मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। हमने जब यहाँ पे गिरफ़्तारियों की और उसकी लिए एक इक़दामात चंद उठाए, तो उसके बाद जिन साहिबान ने, जिन हज़रात ने सड़क को बंद किया था, आपको मालूम है एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया था, जेटी को ब्लॉक कर दिया था और पोर्ट को ब्लॉक किया था, उस पे उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी फैलाई, पथराव, जलाओ, गिराओ, जिसके अंदर डीसी साहब का घर, डीआईजी साहब का ऑफिस और हमारे लातादाद सिपाही ज़ख्मी हुए। उसके बाद से कुछ ये बातें की गई कि जी ये पूरे शहर में कर्फ्यू का समा है, तमाम शहर बंद है और यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी और आम जो लोगों की ज़िंदगी है वो मफलूज होकर रह चुकी है। उस सिलसिले में चंद इक़दामात जो हैं वो हुकूमत के लिए ज़रूरी होते हैं, मसलन जिनमें कुछ लोगों का इकट्ठा होना, मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जिससे लोगों में इश्तियाल फैलाया जाता है। तो हमने ये कुछ कार्रवाइयाँ की कुछ दिनों के लिए ताकि आवाम का जान माल की हिफाजत की जाए, आवाम के जान माल की, और ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ना हो, नुकसान कम से कम हो। उस सिलसिले में ये तमाम पाबंदियाँ उठाई जा चुकी हैं। गवादर दोबारा नॉर्मलसी की तरफ आ चुका है। स्कूल, तमाम इदारे, कारोबार, पोर्ट, फ़िशिंग तमाम खुले हुए हैं और आप सब साहिबान उसको ख़ुद भी, चूँकि यहाँ के रहने वाले हैं, आप ख़ुद भी देख सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं। चंद बातें ये थी कि जी यहाँ पे कोई शायद इंतज़ामिया या पुलिस जो है वो इंतकामी कार्रवाई कर रही है, तो इंतकामी कार्रवाई का कोई जवाज़ ही पैदा नहीं होता। आईन पाकिस्तान, ताज़ीरात पाकिस्तान, ज़ाब्ता फ़ौजदारी और तमाम जो मुरवजा क़वानीन हैं, उसकी रूह से अगर कोई आदमी, चाहे वो मैं हूँ, आप हैं या कोई भी हो, अगर वो कोई उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उसको कानून के कटहरे में खड़ा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जिस सिलसिले में हम उनके ऊपर FIRs और बाकी तमाम चीज़ें हैं और उसका फ़ैसला हमने नहीं करना, वो मुअज़्ज़ज़ अदलिया वो उसके फ़ैसले करेगी। हमारा काम है उनको कानून के कटहरे में खड़ा करना और उनके ख़िलाफ़ जो भी सबूत हैं वो पेश करना। उसके बाद कानून अपना रास्ता ख़ुद बनाती है कि जिस तरह हो। आवाम से यही गुजारिश है कि वो पुरअमन रहें अपने कारोबारी ज़िंदगी, और उन्होंने बेहतरीन शहरी होने का, पाकिस्तान के मुस्बत शहरी होने का सबूत दिया। वो काम चल रहे हैं, सबकी कारोबारी ज़िंदगी ठीक है। किसी किस्म का खौफ व हरास किसी की बातों में या गलत प्रोपेगेंडे में ना आए, किसी भी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है। आप सबके सामने हैं हमारे दफातर, हमारे साथ फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट, PDA, पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, इन तमाम के दफातर के दरवाजे आप साहिबान के लिए खुले हैं। किसी भी वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी चीज़ हो, आप आ सकते हैं। ये हमारे ही अपने लोग हैं, हमारे भाई हैं और हम तमाम का ताल्लुक़ यहीं बलूचिस्तान से है। इस सिलसिले में इन तमाम बातों पे कोई सदाकत नहीं है। आप अपना कारोबारी ज़िंदगी जारी रखिए और इंतज़ामिया और पुलिस की इस सिलसिले में मदद कीजिए। शुक्रिया। अच्छा सर, ये जो हक़ तहरीक और बाकी जो पार्टी वाले हैं उनकी ज़्यादातर जो वो है कंप्लेन है वो फिशरीज़ और ट्रॉलिंग के हवाले से है। तो उनका ये कहना है कि ट्रॉलर आते हैं सिंध से और दूसरी जगहों पे लीगली वो फिशिंग करते हैं। तो ये जबकि वो फिशरीज़ महकमा वाले वो डिनाई करते हैं, कहते हैं कि फिशिंग नहीं हो रही है, लेकिन ये फिशरमैन और बाकी जो पार्टी वाले हैं वो आए रोज़ इनकी मतलब शहादत के तौर पे वो वीडियो भी रिलीज़ कर लेते हैं कि जी यहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ पे हो रहे हैं, फसनी में हो रहे हैं, उरमाड़ा पे हो रहे हैं। तो इसकी थोड़ा सा, ताकि मौलाना साहब भी थोड़ा वो कूल डाउन हो जाए और लोग भी मुतमईन हों, तो ये इसको ख़त्म नहीं किया या कम अज़ कम क्यों नहीं किया जा सकता? पिछले 50 दिनों में 12 ट्रॉलर्स पकड़े गए हैं, 12 की तादाद में ट्रॉलर्स पकड़े गए हैं। इस बात से कोई वो नहीं कि जी यहाँ पे ट्रॉलर्स नहीं आते, छुप छुपा के रात को आ जाते हैं, लेकिन इस बात में भी सदाकत नहीं कि फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रही। आवाम की मदद से, फ़िशरमैन की मदद से, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनकी मदद से ही इस चीज़ से हम छुटकारा पा सकते हैं। हमारे साथ DG फ़िशरीज़ भी बैठे हुए हैं, वो भी सिलसिले में आपको फिर ब्रीफ भी कर देंगे कि क्या क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ किए जा रहे हैं। वो आपको अलग से उसकी तफसीलात अगर आप चाहते हैं तो वो लिख कर भी आपको दे देंगे। लेकिन ये है कि दिन रात शबाना रोज़ ये कोशिश है हमारी कि हम अपने साहिल को, एटलीस्ट जो हमारा डिवीज़न में आ रहा है मकरान का साहिल गवादर का, उसकी हम हिफाजत कर सकें। और मुस्तकबिल में भी हमारा यही प्लान है कि माहीगीरों की शिकायत को देखते हुए जिन इलाकों की वो निशानदही करते हैं, उन्हीं इलाकों में हम ऑपरेशन करें और वहाँ पे ट्रॉलर्स को पकड़ें।
اچھا سر، آپ بتا سکتے ہیں کہ اس دوران جو اسٹرائک ہوا تھا اس کتنے یہ جو آپ کو تحریک چل رہی تھی اس کے کتنے لوگ اریسٹ ہوئے اور ان کا اسٹیٹس ان فیوچر کیا ہوگا؟ حقدو کے کچھ جو ان کے اعلیٰ قیادت تھی ان میں سے کچھ حضرات نے والنٹریلی وہاں پہ گرفتاری پیش کی. جب ان کو بتایا گیا کہ آپ حضرات کے خلاف یہ مقدمات ہیں، آپ کے خلاف یہ ایف آئی آرز ہیں، اس میں آپ مطلوب ہیں تو آپ گرفتاری دیں، انہوں نے گرفتاری دے دی. باقی ان کی قیادت جو تھی وہ اس جگہ سے روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی. ان کی ڈیٹیلز اور ان لوگوں کی ڈیٹیلز ان کی جو ان کی قیادت میں تھے اور جو بلوا اور جلاؤ گراؤ جنہوں نے یہاں کی الیکٹرک پولز جلائے اور املاک کو نقصان پہنچایا، ان سب کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں. آپ سے وہ تفصیلی نام اور وہ سمیت ایس ایس پی صاحب آپ سے شیئر کر لیں گے. اس کے بعد جب گرفتاری ہوئی تھی پہلی دن کو صبح، تو یہ کہا جا رہا ہے اور ہم یہ سننے آ رہا ہے کہ وہ ان کو اسی وقت یہاں سے پنجگور سے پھر کوئٹہ اور کوئٹہ کرائم برانچ میں شفٹ کیا گیا ہے. تو کیا وہ کوئی ایسے سنگین جرم میں ملوث ہیں کہ ان کو کرائم برانچ شفٹ کیا گیا؟ جس لیول کا یہاں پہ وائلنس تھا اور جس کا اندیشہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک بہت شدید طریقے سے متشدد ہو سکتے ہیں اور جس کا آپ لوگوں نے مثال بھی دیکھی، تو یہ ہمارے پاس قانون میں ایک جواز موجود ہے اور قانون کے تحت ہم نے یہ تمام کام کیا ہے. یہ پورا ایک لیگل طریقہ ہے، لیگل پروسیجر ہے. اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر قانونی ہو. اگر آپ کو یہ لگے کبھی، اگر ہمارے پاس یہ ڈسکرشن ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک شخص یا کچھ اشخاص جو ہیں وہ اس لیول کی وائلنس کر سکتے ہیں، تو پھر یہ بالکل ہمارے پاس ایک طریقہ ہے، ایک قانونی جواز ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں. سر، جب مذاکرات چل رہی تھی تو صرف دوسرے راؤنڈ سے پہلے جو ہے رات کی تاریخی میں جو ان کے خلاف آپریشن کیا گیا، تو اس کی کیا جواز تھی؟ پورٹ بند ہو چکا تھا. مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطحی وفد آپ کو علم ہوگا کہ کوئٹہ سے بھی آیا، جن سے ملاقات نہ ہو پائی. اس تمام کے ہوتے ہوئے اندر جو صاحبان رہتے ہیں پورٹ کے اندر، جو ہمارے فارنرز بھی رہتے ہیں، غیر ملکی باشندے رہتے ہیں، ہمارے لوکل آفیسرز، کسٹمز، پورٹ اتھارٹی، نیوی، یہ تمام اندر رہتے ہیں. جب وہ بالکل محصور ہو کے رہ گئے تو پھر میرے خیال میں دوسری کسی چیز کی گنجائش نہیں بچی تھی. سر، اس وقت ٹوٹل جو بندے افراد جو کسٹڈی میں ہیں وہ کتنے فائدہ کتنے؟ اس میں اس وقت ان کے ہیں 48 بندے، کل ان میں سے ضمانتیں ہوئی ہیں 7 کی، تو اس وقت اراؤنڈ 40 ہمارے پاس انڈر کسٹڈی ہیں اور تھرو پراپر چینل ریمانڈ لیگل طریقے سے ہیں. 14 یہاں پر ہے اور ان کے علاوہ 48 ٹوٹل. اور یہ سارے 48 جو ہیں یہ سارے کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکے ہیں، یا ان میں سے کچھ بھی ہیں وہ یہ قانون کے مطابق آپ ایف آئی آر جن جرائم میں ہمیں مطلوب ہیں عدالت سے ہم نے ان کا ریمانڈ لیا ہے اور تھرو پراپر چینل کو ہمارے پاس ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں عرصے بعد گوادر میں پچھلے سال بھی اس طرح ہوا تھا کہ یہی تحریک 1 مہینے تک لگاتار دھرنا دیتی رہی. اس کے بعد ان سال بھی اس نے تقریباً غالباً 2 مہینے دھرنا دیا. کیا نیکسٹ مستقبل میں کوئی تحریک یا جماعت اس طرح کی 2 مہینے اسٹرائک کر سکتی ہے؟ یہ آئین پاکستان نے ہر بندے کو ایسوسیشن کا، گفتگو کا، ملنے کا یہ حق دیا ہے. یہ ہم میں سے کوئی یہ حق ان سے چھین نہیں سکتا. کوئی انتظامی افسر یا پولیس افسر یا کسی بھی ادارے کا ہو ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا. آج بھی کسی چیز کی گنجائش نہیں بچی تھی. سر، اس وقت ٹوٹل جو بندے افراد جو کسٹڈی میں ہیں وہ کتنے فائدہ کتنے؟ اس میں اس وقت ان کے ہیں 48 بندے، کل ان میں سے ضمانتیں ہوئی ہیں 7 کی، تو اس وقت اراؤنڈ 40 ہمارے پاس انڈر کسٹڈی ہیں اور تھرو پراپر چینل ریمانڈ لیگل طریقے سے ہیں. 14 یہاں پر ہے اور ان کے علاوہ 48 ٹوٹل. اور یہ سارے 48 جو ہیں یہ سارے کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکے ہیں، یا ان میں سے کچھ بھی ہیں وہ یہ قانون کے مطابق آپ ایف آئی آر جن جرائم میں ہمیں مطلوب ہیں عدالت سے ہم نے ان کا ریمانڈ لیا ہے اور تھرو پراپر چینل کو ہمارے پاس ہے. معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں عرصے بعد گوادر میں پچھلے سال بھی اس طرح ہوا تھا کہ یہی تحریک 1 مہینے تک لگاتار دھرنا دیتی رہی. اس کے بعد ان سال بھی اس نے تقریباً غالباً 2 مہینے دھرنا دیا. کیا نیکسٹ مستقبل میں کوئی تحریک یا جماعت اس طرح کی 2 مہینے اسٹرائک کر سکتی ہے؟
یہ آئین پاکستان نے ہر بندے کو ایسوسیشن کا، گفتگو کا، ملنے کا یہ حق دیا ہے. یہ ہم میں سے کوئی یہ حق ان سے چھین نہیں سکتا. کوئی انتظامی افسر یا پولیس افسر یا کسی بھی ادارے کا ہو، ان سے یہ حق نہیں چھین سکتا. آج بھی گوادر آزاد ہے. گوادر کے جن لوگوں کو کوئی بھی مسئلہ ہے وہ اپنا آئینی حق استعمال کریں، لیکن آئندہ کسی کو اس طرح لوگوں کو یرغمال اور مغوی بنانے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی. اس کے بارے میں ہماری اعلیٰ عدلیہ کے بھی فیصلے ہیں، قانون میں بھی ہے، اور یہ بات ایک بالکل طے ہے کہ آپ کسی کو اپنے کسی بھی بنیاد پہ اپنے حق کے لیے آپ کسی دوسرے کا حق سلب نہیں کر سکتے. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. اچھا، یہ گرفتاریاں کس نے کی ہے؟ مطلب پولیس نے کی ہے یا دوسرے فورسز نے کی ہے؟ دیکھیں جی، یہ جورسڈکشن جو ہے یہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ جورسڈکشن کی بات ہے ان کی، جن کی جورسڈکشن ہے، یہاں پولیس کی جورسڈکشن ہے، تو انہوں نے باقاعدہ FIR اور وہ کر کے ان لوگوں کو گرفتار تو کیا. کیا وجہ ہے کہ پولیس نے گھروں میں داخل ہو کر جو ہے گھروں کے دروازے توڑے، لوگوں کی الماریاں توڑی، اور لوگوں کو، بلکہ خواتین پر بھی وہ ابھی شیل کے ساتھ جو ہے وہ خواتین جو ہے اس نے اپنی بچی کو جو ہے زخمی حالت میں پیش کیا. تو آیا اس میں کہ خواتین کا بھی خیال نہیں رکھا گیا؟ اور گھروں کے الماریوں نے کیا قصور کیا، دروازوں نے کیا قصور کیا کہ ان کو توڑا گیا؟ اور رات کی تاریکی میں آپریشن کیوں ہوا، دن میں کیوں نہیں ہوا؟ اگر آپ دن میں کریں آپریشن، جب ہزاروں کا مجمع ہو، جس میں میں پھر اسی ہمارے سپاہی کا ذکر کروں گا جو کہ شہید کیا گیا، اگر آپ دن میں کریں، ہم چونکہ یہاں پہ یہ کسی سے کوئی بدلہ لینے والا یا اس قسم کا تو کوئی، اور یہ آپریشن بھی نہیں تھا، یہ ایک سمپل گرفتاری تھی جس کو وہ لوگ نہیں دینا چاہ رہے تھے. اگر مجھ پہ، آپ پہ کسی کے اوپر کوئی الزام ہو تو آپ آئیے عدالت کے سامنے کہیے کہ جی یہ مجھ پہ الزام ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں. ہزاروں لوگوں کے زخمی ہونے کا اس کا اندیشہ ہے، اور یہ ایک ٹیکٹک ہے وہ کرنے کا کہ کم سے کم نقصان ہو. جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ جی لوگوں کی الماریاں توڑی گئیں، دروازے توڑے گئے، اس کے سلسلے میں اگر کوئی اس طرح کا میرے پاس آتا ہے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا ہم سب لوگ ہیں، ہمیں بتائیے جی کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہ ہو، بلکہ یہ یقین دہانی کرواتا ہوں کہ ناانصافی نہ ہو. لیکن میں تھوڑی سی بات پوری کر لوں. لیکن اگر آپ نے ہماری بہنوں کو آگے کرنا ہے اور ان کے پیچھے سے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکنا ہے، پولیس کے اوپر فائر کرنا ہے، بندے شہید کرنے ہیں، تو میری اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے بھی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کو، ایسے شرپسندوں کی اس میں نہ آئیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں جو آپ کو آگے کر کے انسانی ڈھال بنا کے، اور ویسے بھی یہ میرے اور آپ کے بلوچستان کے کلچر اور اس کے بھی بڑے خلاف ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو آگے کر کے اور خود پیچھے چھپ جائے. تو ان چیزوں کا ہم نے تھوڑا سا احتیاط کرنا ہوگا. باقی آپ کی باتیں بجا ہیں، یہ ہمارا ہی، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، بلوچستان کے رہنے والے ہیں، یہ چیزیں ہماری روایات کے منافی ہیں اور اس کا ہم سدباب کریں گے. سر اس میں یہ تھا کہ اس دن سر ہم جو ہے مطلب ایز اے صحافی بھی کور نہ کر سکتے تھے، ایسے معاملات تھے. آپ کے پولیس ایسا مطلب خود سر تھا کہ ہم اپنا کارڈ شو کرتے ہوئے بھی وہ ہمیں جو مار رہے تھے. مجھے بھی ایک پتھر لگا، 3 شیل مجھے لگے، اور میں 2 دفعہ گرتے گرتے جو ہے وہ رہ گیا. تو مطلب اس میں کوئی تمیز نہیں تھا، کوئی اس میں ایسا لیڈ کرنے والا نہیں تھا کہ جی لوگوں کی وہ کر. چند لوگوں کی جو مطلب اگر عقد و تحریک کی جائے تو پوری گوادر کو کیوں بعد میں محسوس کیا گیا؟ میں آپ سے وہ ویڈیوز شیئر کر لوں گا جس کے اوپر یہ حملے ہوئے اور بلوا کیا گیا. اس کے بعد جو آپ کو بہتر سمجھ آئے وہی آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آپریشن کے دوران جب ہزاروں لوگ آ جائیں اور لوگوں کے اوپر پتھراؤ اور جلاؤ گھیرا شروع ہو جائے، اس کا مجھے افسوس ہے کہ صحافی برادری کو کوئی زخمی ہوا ہے یا کسی کو آپ فرما رہے ہیں آپ کو پتھر لگا ہے. لیکن اس طرح کی چیزوں میں یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے فرمایا کہ بتایا آپ کو کہ ہمارے اپنا بندہ شہید کر دیا ہے. تو یہ ان چیزوں میں اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں. گو کہ میں اس کے اوپر اپنی صحافی برادری سے جن کو کوئی دل آزاری ہوئی ہو یا جن کو کوئی فزیکل کچھ ہوا ہو، میں اس پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں. سر حق دو تحریک جو سربراہ ہیں مولانا، ان کا اسٹیٹس آپ کو پتہ ہے، اور کیا ان کی گرفتاری ان فیوچر مطلب انہیں گرفتار کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ ایک دن تو پورا گوادر میں ہی تھے، اس کے بعد وہ گئے تھے. اپنے کیسز ہیں جی، کیسز کا سامنا کریں، جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو قبول ہے. مطلب ان کا، میں نے یہ بھی سنا تھا کہ اس رات وہ گاڑی تک بیٹھے تھے، ان کی گرفتاری آئی تھی لیکن پھر وہ نکلے تھے. ان کا ان فیوچر کیا اسٹیٹس ہوگا جب وہ، مطلب یہ مختلف قسم کی باتیں ہیں کہ جی وہ یہاں پہ تھے، وہ وہاں تھے، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ پھر ہمیں وہ نظر نہیں آئے گا. کیا حق و تحریک کو کالعدم قرار دینے کے لیے کوئی لیٹر یا کوئی اس طرح کی وہ ہے؟ فی الحال ہماری نظروں میں یا ہمارے اس میں اس طرح کا کچھ نہیں ہے. یہ
तमाम जो है ये कलअदम करार देना भी ये एक पूरे तरीके के तहत होता है। ये इस तरह नहीं होता कि आप बैठें और आप एकदम हुक्म कर दें कि फ़लानी पार्टी कलअदम या फ़लानी तहरीक कलअदम। ये उनके अपने आमाल के ऊपर होता है कि जिस तरह वो बिहेव करते हैं। अगर कोई तंजीम दहशतगर्दी की हद तक चली जाए या इस तरह की चली जाए कि वो पूरे ममलकत को ही मफलूज कर दे, तब इसके ऊपर एक कानूनी तरीका होता है। अगर वो ना हो तो इस तरह की कोई बात नहीं। धरना तो महीने तक जारी रहा, तो इस दौरान क्या ज़िले इंतज़ामिया सूबाई हुकूमत ने इस दौरान मुज़ाकरात उसके साथ नहीं किए, हालात इस नहज पर पहुँचे? लातादार दफ़ा मैंने DIG साहब ने, DC साहब ने, हम जो तमाम अफसरान बैठे हुए हैं, हम सब ने लातादार दफ़ा ये कोशिश की कि ये मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाए। सर मौलाना साहब की बाकी जितने भी साथी थे, हुसैन वाडेला और दूसरे, वो गिरफ्तार हो गए हैं। और पसनी से उनका एक वफ्द आ रहा था 2-3 लोगों का, वो भी कारवाट या गलबा रास्ते में ही उनको दर लिया गया था। लेकिन मौलाना बजाते खुद वो जो सब कुछ लीड कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी वो पुलिस को या फोर्सेस को चकमा देकर कैसे मतलब वो मतलब नरगे में नहीं आया और गिरफ्तार नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? ये जी जैसे मैंने जिक्र किया कि इतनी बड़ी आबादी है, उसके अंदर किसी का गुम हो जाना या भेस बदल के या लिबादा ओढ़ के या कुछ भी करके निकल जाना, ये बिल्कुल एक आम सा है और ये होता रहा है। लोग अगर कुछ करते हैं, गायब होना चाहते हैं तो हो भी सकते हैं। वैसे ये सर आपके रिकॉर्ड एक तासर ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी ये जानबूझ के मौलाना साहब को गिरफ्तार ना किया गया, या तो गालिबा हालात ख़राब होने की डर से या वैसे ही उनको छूट दी गई है। लेकिन ये जानबूझ के तो उनके पास पहुंचे कि आप गिरफ्तारी दे दें। अगर जानबूझ के होता तो उनके पास कोई जाता नहीं और उनको वो पकड़ता नहीं। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।